بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جو شہر حق سے بھی زیادہ میرے قریب ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور وہ آدمی اور اس کے دل میں حائل ہو جاتا ہے۔ تمام تعریفیں اس کی جو بلند شان والا ہے، جس کی کوئی مثل و نظیر نہیں۔ اور درود و سلام و محمد اور اس کی آل پر، جن کو ہمارے لیے ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ بنایا۔ ناظرین، ہر عمل سے پہلے ہمیں خدا سے دعا مانگنی چاہیے اپنی حاجات کے لیے، کیونکہ دعا کے بارے میں خدا نے خود قسم کھا کر کہا کہ جو شخص مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے دعا کرتا ہے اور مصیبت پڑنے پر اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور خود بھی دعا کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے ایک دعا کرے تو دوسروں کو بھی دعا میں شریک کرے، تاکہ وہ قبولیت کا زیادہ مستحق قرار پائے۔ اس لیے میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ دعاؤں میں یاد رکھیں اور کمنٹ میں ماشاءاللہ کے ساتھ اپنا نام لکھ کر بھیجیں، تاکہ آپ کا نام لے کر دعا مانگی جائے۔ ناظرین، آج میں آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پسندیدہ وظیفہ اور عمل بتاؤں گی، جو ایک تسبیح کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ اس کو روزانہ کر لیں اور اگر آپ اس کو روزانہ کرتے ہیں تو اس سے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، اللہ کی رحمت نازل ہوگی، ہر پریشانی دور ہوگی، دلی سکون ملے گا، ہر مصیبت کا علاج اس ایک تسبیح کے اندر ہے۔ ناظرین، اس سے بڑھ کر اور کون سا عمل ہو سکتا ہے یا وظیفہ ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہو کہ اس سے کوئی بڑا عمل نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو اگر آپ یقین کے ساتھ کریں گے تو اس کا بہت اثر ہوگا۔ اس عمل کو جاننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اس وظیفے کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ناظرین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بے حد محبت تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ جس نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھی کیا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ اپنے گھر میں اپنے کام خود کیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں پر زخم ہو گئے اور نشان بن گئے۔ تو کسی نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کہا کہ آپ اپنے گھر میں ملازمہ کا یا کسی کنیز کا انتظام کیوں نہیں کر لیتے؟ تو اس صورت میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہا کہ مجھے گھر کے لیے کوئی کنیز چاہیے۔ آپ نے کہا کہ اگر میں آپ کو ایک ایسی چیز دوں جو اس سے بھی زیادہ فائدہ مند ہو اور اس سے بھی زیادہ عظیم ہو۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ آپ مجھے وہ دیں کہ جو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو پھر اس وقت آپ نے یہ تسبیح حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو پڑھنے کے لیے دی اور کہا کہ اس تسبیح کا آپ جتنا زیادہ ورد کریں گی، اس سے آپ کی ساری پریشانیاں دور ہوں گی اور آپ کو دلی سکون ملے گا۔ تو وہ تسبیح کون سی ہے؟ ناظرین، یہ وہ ایک تسبیح ہے کہ جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، لیکن اگر اس کو ہم یقین کے ساتھ اور دن میں جس وقت بھی آپ کے پاس ٹائم ہو اس کو آپ دن میں پڑھتے رہیں اور اس کو ورد بنا لیں تو اس کی اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ اور وہ تسبیح یہ ہے 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ اس تسبیح کو آپ واجب نمازوں میں تو پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو دن میں اپنا شیڈول بنا لیں اور چلتے پھرتے اس کا ورد کرتے رہیں، تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، رزق میں اتنا اضافہ ہوگا۔ اگر آپ باہر جاتے ہیں کسی جاب وغیرہ میں کرتے ہیں تو آپ کے لیے رزق کے دروازے پیدا ہوں گے اور آپ کو دلی سکون ملے گا، اور اس سے آپ ہر قسم کی پریشانی اور بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ آپ کی ہر جائز مراد کو پورا کرے گا اور انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہوں گی۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔